السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، روزوں کے مسائل سے شروع سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے وہ امور پیش کرنے والا ہوں کہ جن سے روزہ نہ تو مکروہ ہوتا ہے اور نہ ٹوٹتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں وہ کام جائز اور درست ہیں، کیے جا سکتے ہیں۔ بھول سے اگر کوئی کھا لے یا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا نسیا فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ بھولے سے کوئی کھا لے اور پی لے تو یہ اللہ اس کو کھلا پلا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے اور روزہ نہ توڑے۔ دوسرے نمبر پر روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یستاق وہو صائم، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ روزے سے ہیں اور آپ مسواک کر رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح سے تیسرے نمبر پر گرمی کی شدت ہو اور روزے دار سر پر پانی بہا رہا ہے اس گرمی کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں صحابی رسول عن ابی بکر بن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بالعرج یصب علی رأسہ الماء وہو صائم من العطش او من الحر، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ اپنے سر کے اوپر پانی ڈال رہے تھے، اونڈ رہے تھے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر اسی طرح سے روزے کی حالت میں کسی کی مزی یا منی سونے میں نکل آئے تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا، روزہ اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، الصوم مما دخل ولیس مما خرج، روزہ جو ہے یہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب کوئی چیز داخل کی جائے جسم میں، اور جب کوئی چیز جسم سے نکل رہی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھ کر اور تھوک دینا، اور منہ میں تھوک آیا ہے وہ نگل لیا اندر، یا اچانک بولتے ہوئے مکھی آئی منہ میں گھس گئی اور حلق میں ایک دم پہنچ گئی، اندر چلی گئی، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے اپنے جسم کے اوپر ڈال سکتا ہے۔ اور اسی طرح احتلام ہو گیا، اب اٹھا ہے، سحری کو وقت کم ہے تو سحری پہلے کھا لے، اگرچہ فجر کی اذان کیوں نہ ہو گئی ہو، وضو کر کے سحری کھا لے اور پھر اس کے بعد غسل کر لے، چاہے وہ اذان کے بعد ہی نہ ہو، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ اور اسی طرح روزے کے اندر سینگیاں لگوانا، احتجام کرنا، یہ جائز اور درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ مزید یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ کو روزوں کے بارے میں آگاہی ہوتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔